السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند آواز سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری تربیتی اجتماع میں پھر سے ہم سب الحمدللہ حاضر ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب سبحان اللہ۔ ہم سب کے آقا مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بھی بندہ ایک دن میں، کتنے دن میں؟ ایک دن میں میری بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے گی، سبحان اللہ، ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے تو اس کی روح قبض اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لے گا۔ ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کی زیارت کرائی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ اور بسے اب جب بھی دیکھو ہم سنیوں کو مدینہ مدینہ کہتے رہتے ہیں اور دعا بھی یہی بار بار کرتے ہیں، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ کر کے کہیں بار بار یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو تیرے مقدس گھر اور تیرے حبیب کے نورانی در کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ جب کبھی دیکھو مدینہ مدینہ، جب کبھی دیکھو بولو محبت سے۔ اور خود ہم سب کے آقا مدینے کے تاجدار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ میرے شہر مدینہ کا نام لے گا، اب ایک مرتبہ کہے گا مدینہ، کیا کہے گا؟ بولو کیا کہنا ہے؟ کس کا شہر ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں آپ کی مزار مبارک ہے، جہاں آپ اس وقت آرام فرما رہے ہیں، اس پاک زمین کا نام مدینہ ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بندہ ایک مرتبہ مدینہ کہے گا اس کے نام اعمال میں 50 نیکیاں لکھی جائیں گی، غلط بھی بولو، اور اس بندے کے 50 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس بندے کے 50 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، بولو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، بولو میرے آقا کا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں
سے کھینچو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ چان ہے، بولو روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، تاکہ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج توری سر سو ہے، تجھ کو شہ تو سرا جانا، اور طرح کے بولو اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کچھ وضو کے حوالے سے فضائل بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور کھانا کھانے کی جو سنتیں ہیں اس میں سے ایک سنت بھی انشاءاللہ تعالی ہم آج سیکھیں گے انشاءاللہ، تڑپ کے گئے انشاءاللہ سیکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور اسے انشاءاللہ عام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے وضو کے حوالے سے کچھ برکتیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ کے نبی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم وضو کیا کرو، جب بھی تم وضو کیا کرو تو وضو سے فراغت کے بعد جب وضو تمہارا کمپلیٹ ہو گیا تو اس وقت اپنے ٹاول سے رومال سے اپنے اعضائے وضو کو پورا خشک نہ کیا کرو، پورا خشک نہ کریں۔ جیسے کہ دیکھو میری عادت کیا ہے، سمجھانے کے لیے میں بولتا ہوں، اللہ ماشاءاللہ اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن سب لوگ ایسا ہی کرتے، اپنے رومال کو لے کر چہرہ ایک دم ایسا پوچھتے جیسا پورا سوکھ جاتا، ہاتھوں کو بھی خوب گھس گھس کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پوچھ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا، اعضائے وضو سوکھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہ کریں۔ کیسے پوچھیں گے؟ وضو کے بعد اپنے چہرے کو اعضائے وضو ہے نا، ایسے پوچھیں گے اپنے ہاتھوں کو۔ کیونکہ جن اعضاء کو تم نے وضو کے وقت دھویا ہے ان کے اس حصے سے، جسم کے اس حصے سے جو قطرے ٹپکتے ہیں، مسجد کے باہر ٹپکا سکتے ہیں لیکن مسجد کے اندر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں ٹپکانا مکروہ ہے، اس لیے یہ حکم دیا گیا۔ کیسے پوچھیں گے؟ بس اس کو تھوڑا سا خشک کریں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب سنیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس بندے کو
قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، نامہ اعمال تولا جائے گا، میزان پر ایک طرف اس کی نیکیاں اور دوسرے طرف اس کے گناہ رکھے جائیں گے، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اور اگر بندہ مومن یہ عمل کرے گا تو اس وقت منادی ندا دے گا، وہ بندہ جب بھی دنیا میں وضو کرتا تھا تو اپنے اعضائے وضو کو پورا خشک نہ کرتا، کچھ تری باقی رہتی، کچھ نمی باقی رہتی، اس جو نمی کو باقی تھی اس کو کلیکٹ کیا جائے، جو نمی جو تری باقی تھی ان پانی کے قطرات کو اس حصے کو جمع کیا جائے اور نیکی کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، رکھ کے بولو اور محبت سے، اب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، محبت سے کہیں اور تڑپ کے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وضو کریں گے کیا کریں گے؟ پوری طریقے سے اپنے جسم کو پوچھیں گے نہیں، تھوڑا بھگو لیں گے، کیوں کہ ان اعضاء کے قطرے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں گرانا کیا ہے، اسی لیے پلڑا کیا ہے ہمارا، گناہوں کا بھاری ہے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، لیکن حضور کا بھروسہ بہت بڑا ہے۔ تڑپ کے کہیں ہمیں ہماری نیکیوں پر بھروسہ نہیں ہے، نمازوں پر بھروسہ نہیں ہے، روزوں پر بھروسہ، تلاوتوں پر بھروسہ، نعتوں پر، محافلوں پر، کسی پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ ہے تو حضور کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تڑپ کے کہیں سبحان اللہ۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی، پلہ ہلکا سہی یا رسول اللہ، بھاری ہے بھروسہ تیرا، رب کے کہو سبحان اللہ۔ ایک بتائے ہوئے طریقے پر سنت پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلے سے آپ کی اس سنت پر عمل کرنے کے عوض میں ہماری نیکیوں کو کثرت میں تبدیل کر دے، ہماری قلت والی نیکیاں کثرت میں تبدیل ہو جائیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بندہ بغیر بسم اللہ شریف کے، بسم اللہ شریف بغیر پڑھے وضو تو کر لیتا ہے، وضو تو اس کا ہو جاتا ہے، وضو ہو گیا تو نماز بھی ہو گئی، وضو ہو گیا تو اس کا تلاوت پاک بھی کرنا مقبول ہو جائے گا، شرط کیا ہے؟ وضو کرنا۔ اب اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ بغیر بسم اللہ شریف پڑھے، شروع میں سنت کیا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو شروع کرنا۔ بسم اللہ شریف میں نے نہیں پڑھی، یوں ہی وضو کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، نماز بھی الحمدللہ میری ہو گئی۔ تو اب سنیں، جو بندہ بغیر بسم اللہ نہیں پڑھا وضو کر لیا تو اس بندے کے انہی اعضاء کے جن اعضاء کو اس نے وضو میں دھویا اس ہی کے اس حصے کے گناہ چھڑ جائیں گے۔ اور اگر بسم اللہ شریف پڑھ کر کے وضو کرے گا، بسم اللہ شریف کہہ کر کے شروع کرے گا تو اس کے سر سے لے کر پیروں کے تلوے تک کے سارے جسم کے گناہ دھل جائیں گے۔ تڑپ کے کہیں آسان ہے، یاد کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ سنت پر عمل کرنے کے عوض میں کیا بدلہ ملا؟ پورے جسم کو ہم غسل میں دھوتے ہیں، جب ہم پانی نہاتے ہیں تو اسی وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم پورے اپنے جسم کو پانی سے دھوتے ہیں، وضو کے وقت دھوتے نہیں، لیکن بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت کیا ہوگی؟ پورے جسم کے گناہ دھل جائیں گے۔ تڑپ کے کہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے جوانوں، اس کے بعد اب آئیے کھانا کھانے کے حوالے سے ایک اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر آج کہہ رہا ہے کہ کس طریقے سے کھانا چاہیے اور کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کون سی چیز زیادہ کھانی چاہیے، کون سی چیز کا کم استعمال کرنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے بیٹھیں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہمارا پیٹ اگر بڑا ہے، بہت موٹے دکھتے ہیں، یا پھر پیٹ کے اس طرف
چربی زیادہ ہو گئی ہے، چمڑا ہمارا اسکن اس طریقے سے فولڈ ہوتا ہے، تو ڈاکٹرز ہمیں طرح طرح کی صلاحیں سجیشنز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی گولی دیتا ہے، کوئی دوائی دیتا ہے، کوئی ٹونک کے ذریعے، کوئی کھانے میں ہمارا ڈائجیشن چینجز کراتے ہوئے، کھانے کا ہمارا سسٹم وقت چینج کراتے ہوئے، یا کھانا جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو تبدیل کراتا نظر آتا ہے. کوئی ہمیں چلنے پھرنے کی صلاح دیتا ہے. قربان جائیے 1400 سال پہلے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب طریقے بتا دیے. کہو سبحان اللہ. اب دیکھیں، ایک صحابی رسول نے دیکھا ایک بہت بڑے طبیب، اس زمانے کے بہت بڑے طبیب کھانا جب کھا رہے ہیں تو دو طریقوں پر انہوں نے عمل کرتے ہوئے دیکھا. ایک وہ سنت طریقہ جس کو ہم کیسے کھاتے ہیں، الٹا پیر ہمارا بچھا کر، الٹا پیر بچھا کر، سیدھا پیر گھٹنے کے بل کھڑا کر کے ہم کھانا کھاتے ہیں. ایک یہ طریقہ سنت طریقہ. دوسرا یہ طریقہ دونوں سرین پر بیٹھ کر دونوں گھٹنے کھڑا کر کے کھانا ہے. دونوں سنت طریقوں کا فائدہ کیا ہے؟ جب اس طبیب سے، ماہر سے، ڈاکٹر سے پوچھا گیا تو اس ڈاکٹر نے خود کہا کہ کچھ عرصے پہلے میں بہت بھاری تھا، موٹا تھا، میرا پیٹ بھی بہت بڑا تھا اور پیٹ کے دونوں بازو چربی بہت زیادہ تھی، اسکن میری فولڈ ہوتی تھی. جب سے میں نے حضور کے اس طریقے کو عمل کیا، طرف یہ کہیں، جب سے میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں پر عمل کیا، کبھی طریقہ یہ استعمال، کبھی اس طریقے سے اس سنت پر کھانا کھاتا ہوں تو کبھی اس سنت پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہوں. اللہ کا فضل کیا ہوا، میرا پیٹ بھی کم ہو گیا. جو آزو بازو پیٹ کے جو اسکن فولڈ ہوتی تھی، چمڑی تھی، وہ بھی گل گئی. گیس کی جو شکایت تھی وہ بھی دور ہو گئی. ہاضمے کی جو شکایت تھی وہ بھی دور. طرف کی بولو. اور میں پہلے زیادہ کھانا کھاتا تھا لیکن اب سنت پر عمل کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ جتنا مجھے چاہیے اتنا ہی کھانا کھاتا ہوں، نہ کہ اس سے زیادہ. طلب کے کہیں تو پہلا طریقہ کیا تھا؟ یہ الٹا پیر ایسے رکھیں گے، سیدھا پیر کھڑا کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ پیٹ کو پریشر پڑے گا اور جتنا کھانا ہمارے لیے ضروری ہے اتنا ہی کھانا پیٹ ایکسپٹ کرے گا، اس کے بعد خود رک جائے گا. ورنہ اگر ایسے بیٹھ کے کھائیں گے تو اس سے زیادہ کھانا ہم کھانے کی گنجائش ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے اس طریقے سے کھانا کھانا. یہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. کبھی اس پر انشاءاللہ، کبھی اس پر عمل کر کے ہم کھانا کھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آئیے، جیسے کہ ہم نے حقوق والدین کے حوالے سے کچھ مفید باتیں ہمارے اس اجتماع میں سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی تھی، اس میں مزید اور کچھ باتیں سن کر کے اپنی گفتگو ختم کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی باتیں ہم نے سنی تھی، جتنے بھی والدین کے حقوق ہیں ان کے پردہ فرمانے کے بعد، اس میں سے پھر میں ایک مرتبہ دہرانے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ ہم سب کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے. سب سے پہلا ان کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کو تدفین کرنا. دوسرا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا. تیسرا والدین کی طرف سے حج کرنا. چوتھا ان کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کرنا. پانچواں ہے قرض ادا کرنا. اب آج انشاءاللہ قرض کے حوالے سے کچھ باتیں دیکھنے کی، سننے کی سعادت حاصل کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرض ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ قرض لے لیں، بات بات پر قرض لیتے ہیں. اس سے اللہ کے حبیب تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ آپ نے منع کیا. کیوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک مرتبہ، اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے ام المومنین حضرت سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا. آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں
کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ حضور خود دعا کر رہے ہیں۔ اب سنو، آپ قرض سے بہت پناہ مانگتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قرض کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ اللہ مجھے مقروض نہ کرو، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مقروض ہو جاتا ہے، کسی کا قرض دار ہو جاتا ہے، تو جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدہ کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، شام میں دے دوں گا، 4 دن کے بعد دے دوں گا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اچھی طرح سے اپنا قرض ادا کر دے۔ قرض لینے کے لیے شریعت نے منع نہیں کیا، یہاں خود فرمایا گیا ہاں اگر ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے تو سچ بول کر کے قرضہ لیں، اور انشاءاللہ جلد سے جلد لوٹانے کی کوشش کریں۔ اب سنیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، کون سا؟ احد پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ جو جنتی ہے، اس کے برابر بھی اگر میرے پاس سونا ہوتا تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی کہ میرے پاس اتنا بڑا سونا ہے، اتنا زیادہ سونا ہے۔ اگر ہوتا بھی تو 3 دن سے زیادہ میں اس کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا، ہاں کچھ حصہ رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ حصہ رکھتا، کیوں؟ یہ کہ قرضدار کی ادائیگی کے لیے، قرضدار کی سب سے پہلے ادائیگی ہو جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے فرمایا گیا، یہاں دعوت فکر یہ ہے کہ قرض لینا کئی لوگوں کی عادت ہے، کئی لوگوں کی بات بات پر قرض لیتے ہیں، پھر قرض ادا نہ کرنے پر لوگوں میں بے عزتی ہو جاتی ہے، پھر سے ناراضگی، دوستی، رشتہ داری خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہمیں اپنی عادت بدلیں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے خود کا بھی قرض جلد سے جلد ادا کریں، اور اگر ہمارے والدین پر قرض ہے، کسی سے انہوں نے پیسہ لیا ہے، تو جلد سے جلد اس کو بھی لوٹانے کی، کلیئر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک اور حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والد کے انتقال کے بعد، باپ کے انتقال کے بعد باپ کے دوستوں سے اچھا حسن سلوک کرنا، باپ کے دوستوں سے، ماں کے انتقال کے بعد ماں کے دوستوں سے، سہیلیوں سے اچھا حسن سلوک کرنا، یہ بھی ان کے حقوق میں سے حقوق ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر طرف بولیے پھیلی ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ اپنے والدین کے دوستوں سے ملتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، تو اس کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے، اس کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سب سے بڑی نیکی، آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کے دوستوں سے نیکی کرے، اچھی بات کرے، اچھی گفتگو کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کو تحفے تحائف دے، تو اس کی ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہی ہوگی۔ تڑپ کے کہیں سبحان اللہ۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی، صحابہ نے بھی اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ
ایسا ہی حسن سلوک کیا. طلب کے کہیں. اب دیکھیں سیدنا عبداللہ ابن عمر، آپ کون؟ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے غلام کو لے کر کے مکہ پاک کا طواف کرنے کے لیے نکلا. اللہ کے گھر کا طواف، کہو سبحان اللہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے راستے میں جا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک گھر کا طواف کریں، تو راستے میں ایک اعرابی ملے، ایک دوسرے صحابی ملے جو دیہات کے رہنے والے تھے. آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سلام کیا، اپنی سواری پیش کی، اپنی سواری ان کے لیے پیش کی. اس کے بعد تیسرا عمل یہ کیا، اپنے سر پر جو عمامہ تھا اس کو نکالا اور ان کے سر پر رکھ دیا. کہیں سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ان کے ساتھ جو ان کا غلام تھا عرض کیا، اے عبداللہ ابن عمر، کیا بات ہے، آپ بہت بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہیں. آپ ایک کسی ایسے آدمی کو جو عمر میں بھی زیادہ ہیں، ایک دیہاتی صحابی ہیں، ان کو آپ نے اتنی عزت دی، ایک تو سلام کیا، کلام کیا، اس میں کوئی اعتراض نہیں. اپنی سواری ان کو دی، اپنے سر پہ کا ماما نکال کر کے ان کے سر پہ رکھ دیا. کیا بات ہے. اب سنو، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے غلام، کیا تم نہیں جانتے یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میرے والد کے دوست ہیں، میرے ابا حضور کے دوست ہیں. اور اللہ کے حبیب سید عالم ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی ساری نیکیاں جتنی بھی ہیں ان میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ جب وہ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے تو وہ سب سے بڑی نیکی ہوگی. اسی لیے میں نے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، اور یہ میرے والد سے بے انتہا محبت بھی کرتا. عرب کے کہیں سبحان اللہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابی اسید مالک بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. حضور جب بھی بیٹھتے آپ کے ارد گرد صحابہ کا مجمع، صحابہ کی انجمن لگ جاتی. طرف کے کہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی عبادت ہے نا. طرف کے کہیں اب جب آپ اندازہ لگائیں، مولا کائنات، چہد خلیفہ، تمام مومنین کے سردار خلیفہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، خود حضور فرماتے ہیں میرے علی کو دیکھنا، اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میرے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں اتنی برکتیں ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں کتنی برکتیں ہوں گی. طلب کے کہیں تو صحابہ ہمیشہ حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے، صحابہ حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول تشریف لائے اور عرض کیا، ادبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، والدین کے حقوق میں سے میرا کوئی حق باقی رہ گیا ہے، والدین کے حقوق میں سے اور بھی کوئی حق ہے تو آپ بتا دیں، انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں. پھر وہی بات، وہی حدیث پاک پھر سے آئی کہ آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ان کے بعد ان کے قرض کو، اگر انہوں نے کسی سے کچھ رقم لی ہوئی ہے تو اس کو جلدی ادا کرنا. اب دو باتیں یہاں اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ملی. اگر والدین نے کسی سے قرض کے طور پر کچھ رقم لیا ہے تو اس کو جلد سے جلد ادا کریں. اور پھر آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہے، تمہارے
والدین نے، ماں نے یا باپ نے کسی سے کچھ وعدہ کیا ہے اور اگر وہ وعدہ پورا نہیں ہوا ہے تو کوشش کر کے اس وعدے کو پورا کرو، طلب کے کہیں اور محبت سے۔ پھر اس کے بعد مزید ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ، دونوں آ گئے، باپ کی طرف جتنے بھی رشتہ دار آتے ہیں وہ بھی آ گئے، ماں کی طرف سے بھی جتنے بھی خاندان کے رشتہ دار آتے ہیں وہ بھی آ گئے، سب آ گئے۔ سہیلیاں اور دوست خاص ہوتے ہیں، لیکن ابھی حدیث پاک میں آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں کے رشتہ دار اور باپ کے رشتہ دار، یعنی باپ کی طرف سے جو خاندان ہمارا ہے اور ماں کی طرف سے جو ہمارا خاندان ہے، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ بولیے یہ بھی ان کا حق ہے۔ کیوں؟ اب سنو، آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو قبر کے اندر بھی خوش دیکھے، طلب کی بولو کہاں خوش دیکھنا ہے؟ وہ بھی ایک عالم ہے نا، عالم برزخ، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ بھی ایک دنیا ہے۔ اس کو کیسی نسبت ہے دنیا سے؟ بہت بڑا وہ عالم ہے، جیسے دنیا میں ماں کا شکم، دنیا کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے، جس میں ہم اور آپ اس وقت ہے۔ اس اتنی بڑی دنیا میں جو ہمارا پیٹ ہے کتنا چھوٹا ہے؟ بہت چھوٹا، اتنا چھوٹا ہے، دنیا بہت بڑی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے دنیا بہت چھوٹی ہے، عالم برزخ بہت بڑا ہے، عالم برزخ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ باپ کو اور ماں کو اس کی قبر میں حسن سلوک کیا جائے، فرشتے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بعد ان کے عزیزوں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تڑپ کے بولو، اسلام یہ ایک ایسا واحد مذہب ہے جو مرنے کے بعد کے حقوق بھی سکھاتا ہے۔ تڑپ کے کہیں، ورنہ دوسری جگہ کیا ہوتا ہے؟ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ آج کی کہاوت نہیں ہے، بہت پرانی کہاوت ہے۔ پتا چلا اس وقت بھی جب لوگ مرتے تھے تو فاتحہ اور درود کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ مرنے کے بعد دوسری جگہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر، کچھ وقت، کچھ دن رونا دھونا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو لے گئے، ان کے حساب سے جو بھی ان کے مذہب کے معمول کے حساب سے تھا دفناتے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ جلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی ان کے یہاں رواج، کوئی قانون، کوئی لا ان کے پاس موجود، کوئی طریقہ، کوئی سنت، کوئی بھی عمل ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن قربان جائے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہمارے والدین کو ان کی قبروں میں دفنایا جائے گا، ہم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے لے جا کر کے ان کو دفنا کر واپس لوٹ آتے ہیں۔ آنے کے بعد ہمارے اعمال اچھے اور برے، ہماری نیکی اور بدی ان پر پیش کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھ جو تو نے اولاد دنیا میں چھوڑی تھی وہ نیک ہے یا بری، اس نے نماز پڑھی یا نماز چھوڑ دی، وہ نیکیاں کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی تمہارے والدین کو قبر میں راحت ملے، یہ اگر تم چاہتے ہو تو خوب نیکیاں کرو۔ تڑپ کے بولو۔ اب آپ بتائیں، ظاہر سی بات ہے، انسان کی فطرت ہے، جب ہم میں سے کسی کو آ کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے بھائی نے ایسا کیا بازار میں، آپ کے بیٹے نے ایسا کیا، آپ کی بہن نے ایسا کیا، آپ کے والد صاحب نے ایسا کیا، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب اچھی بات سنتے ہیں تو ہم کھلے نہ سماتے ہیں، ہمیں رشک ہوتا ہے ان کا اچھا کام سن کر کے۔ قبر میں بھی اچھا کام سننے کے بعد، اچھا کام پہنچانے کے بعد ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر گناہ کر کے
وہاں پہنچایا جائے گا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے آگے کا جو حق ہے اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خود گناہوں سے بچو. گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرتے رہنا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں دیکھو اسلام کا کیسا پاک طریقہ ہے. کہو سبحان اللہ. پہلی بات کیا کہی گئی؟ گناہوں سے بچیں, نیکیوں کی کثرت کریں. دونوں احوال تمہارے جو لوگ عزیز گزر گئے ہیں, تمہارے والدین چلے گئے ہیں, ان کو پیش کیا جائے گا. پہلے کی بات تھی, وہ اچھی بات دیکھیں گے, سنیں گے, خوش ہو جائیں گے. اگر ہمیں گناہ کرتا ہوا دیکھیں گے تو وہاں بھی ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اب اس حدیث پاک میں آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گناہوں سے بچو اور نیکیاں کرتے رہو, اس لیے کہ تمہارے گناہوں کی پکڑ تمہارے والدین کو بھی کی جائے گی کہ تم نے کیسی اولاد چھوڑی, اور اگر تم نیکیاں کرتے رہو گے تو اس کا فائدہ والدین کو بھی دیا جائے گا. تڑپ کے بولو اور محبت سے. اور قبر میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے ان کے بد اعمال کی وجہ سے ان پر سختی کی گئی ہوگی تو ہماری نیکیوں کی بدولت ان کو وہاں بھی چھٹکارا مل جائے گا. حد نظر تک ان کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کئی مرتبہ ہم نے اس حدیث پاک کو سنا بسم اللہ شریف کی برکت میں. کس میں؟ رکھ کے بولو. بسم اللہ شریف کی برکت میں. تفسیر میں لکھا گیا ہے بسم اللہ شریف ایک مکمل قرآن مجید کی آیت ہے. بسم اللہ شریف کیا ہے؟ قرآن مجید کی مکمل ایک آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اب سنو, حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے. قبرستان سے تڑپ کے بولو, اللہ کے پاک پیغمبر گزر رہے ہیں, اللہ کے محبوب بندے اللہ کے نبی گزر رہے ہیں. قبرستان سے جب آپ نے اپنا ان کا گزر اس طرف سے ہوا تو ایک قبر کو آپ نے دیکھا. اس قبر میں اس بندے پر عذاب ہو رہا تھا. آپ نے ملاحظہ کیا, اس کے حق میں دعا کی, وہاں سے چلے گئے. پھر کچھ وقت گزرا, کچھ دن کے بعد پھر اسی قبرستان سے اسی راستے سے آپ گزرے تو پھر سے دیکھا کہ وہ بندہ اپنی قبر میں آرام سے ہے, اس کو قبر میں راحت ملی ہے. تڑپ کے بولو. اس کی قبر پہلے تنگ تھی, اب اس کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا. اس کی قبر میں پہلے تاریخی تھی, اب اس کی قبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. تڑپ کے بولو. اب حضرت سیدنا جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر کے اس قبر والے سے بات کر رہے ہیں. اللہ کے پاک بندوں کا کیا مقام ہے, اللہ کے نبی کا کتنا بڑا مقام ہے. آپ نے اس سے بات کی, آپ کے طلب فرمانے پر وہ اٹھا, سوال کیا, جواب بھی دیا. بتا, جب میں یہاں سے گزرا تھا کچھ دن پہلے تو میں نے دیکھا تیری قبر تنگ تھی, بہت تنگ تھی تیری قبر, بہت چھوٹی تھی, چاروں طرف اندھیرا تھا, تو تکلیف میں تھا, تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کے گڑھے میں ڈالا تھا. اب میں پھر جب واپس لوٹاؤں تو کیا بات ہے, تیری قبر میں روشنی ہی روشنی ہے. او سبحان اللہ, چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کی بارش ہو رہی ہے. تیری قبر حد نظر تک کشادہ کر دی گئی ہے, جنت کا بچھونا تیرے لیے بچھا دیا گیا ہے, جنتی لباس کا تیرے لیے انتظام کیا گیا ہے, تو بڑا خوش نظر آتا ہے, جنت کی کھڑکیوں سے تجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, کیا بات ہے؟ تو وہ بندہ جواب دیتا ہے, اللہ کے پاک نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, جب میں دنیا سے انتقال ہوا تھا تو اس وقت میری بیوی حمل سے تھی, کچھ دن گزرنے کے بعد میرے یہاں لڑکا ہوا. تڑپ کے کہو. اب جب وہ لڑکا تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے یعنی میری بیوی نے اس کو مدرسے استاد نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تڑپ کے بولو.
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بھی ہے، اس کی رحمت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اس کے رحمان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تڑپ کے کہیں سبحان اللہ۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کہے۔ اب سنو، آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، میرے کریم یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، جب اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے، وہ اولاد کس کی ہے؟ اس کی۔ مجھے رحمان و رحیم کہہ کر کے پکارے اور میں اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کروں، یہ میری شان کو زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے جیسے ہی اس نے مجھے رحمان و رحیم کہا، اس کے سارے قبر کے عذاب کو دور کر دیا، اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا۔ تو والدین کی عوض میں بچوں کی نیکیاں بھی تو انشاءاللہ نیک بنیں گے، نیکیاں بھی کریں گے، کیونکہ ہماری یہ نیکیاں اور ہماری یہ گناہ، ہماری یہ اچھے اعمال بد اعمال سارے ہمارے والدین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں گے تو وہ خوش ہوں گے، برا دیکھیں گے تو وہ دکھی ہوں گے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو خوب اس کا اہتمام کریں، گناہوں سے خود بھی بچیں اور خوب نیکیاں کثرت سے کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو کچھ کہنے سننے میں غلطیاں ہوئی ہیں، تمام غلطیوں کو معاف فرمائے اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔